अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर बरए साइंस और टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फ़वाद साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे लॉकडाउन से मुतालिक। बिल आखिर ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है कि इसमें बतदरीज मरहलावार नरमी की जाएगी, लेकिन सूबों से इसको लेकर अब मुशावरत जारी है। जिस तरह तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक 3 सूबों ने इसकी मुखालिफत की है, KPK ने इसकी हिमायत की, इस तरह और भी दीगर मामलात हैं जिस पर सिलसिला जारी है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद ये फाइनली कुछ हो सकेगा कि SOPs क्या हैं लॉकडाउन में नरमी के। इसके अलावा नेशनल असम्बली का सेशन जो है वो भी उसको भी फाइनलाइज कर दिया गया है। 11 तारीख को अब ये हो रहा है। कोरोना के हालात भी कुछ संगीन हैं, 23,000 के लोग मुतासिर हो चुके हैं। निज़ामी साहब ये तो सारे हालात हैं, फवाद साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपकी तरफ आते हैं। ये इन हालात में अभी तक जो हुकूमत जिस तरीके से चली है और फिर लॉकडाउन को लेकर नरमी का जो फ़ैसला किया गया है, तो क्या ये समझ लिया जाए कि कर्व फ्लैटन हो रही है पाकिस्तान में? नहीं, फ्लैटन तो नहीं हो रही है, फ़िलहाल तो ऊपर ही जा रही है, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं है। तो जब फ्लैटन होगी तो और क्या चाहिए, फ्लैटन होने के बाद नीचे जाएगी। अच्छा फवाद साहब आप बताइए कि कल किस किस्म का सिलेक्टिव लॉकडाउन जो है उस पर नरमी आएगी? देखिए, जो लॉकडाउन के ऊपर पहली बात तो ये है कि ये मुश्किल फैसला है, ये कोई आसान फैसला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं उनका 2 चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो ये है कि किस तरह से हम जो सेहत है लोगों की उसको हिफाजत कर सकें, और दूसरी तरफ ये है कि मईशत का पहिया भी चलता रहे, वो भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान में अभी हमने ये जो इंटरनेशनल हालात हुए, सिर्फ हमारी ये जो जब से शुरू हुआ है 54% हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है। अब ये जाहिर है कि हम इंसान ट्रेंड ही नहीं है एक इस तरह से अकेले रहने का, हम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मुल्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लिहाजा ये मुश्किल फैसला है, इवॉल्विंग सिचुएशन में फैसला किया जाता है। और अभी तक अगर असेंबली अगर आप पाकिस्तान की देखें तो वो दीगर मुल्कों से बड़ी बेहतर रही है। 26 फरवरी को पाकिस्तान में ये पहला केस कोविड का जो है वो हमारे आए थे हमारे सामने। उस वक्त से लेकर अब तक जो सिचुएशन है वो फेयरली अंडर कंट्रोल है, और जो तमाम वो कह लीजिए कि जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि पाकिस्तान में ये हालात होंगे, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस रीजन में पूरी में वो हालात नहीं आए। जी जी देखें फवाद साहब, ये आपने जिक्र किया अदाद शुमार का, तो मेरे पास भी कुछ पड़े हुए हैं कि 26 फरवरी को से 26 मार्च तक मुल्क में 12 केसेस थे और 9 अमवात हुई थी। लेकिन अब अप्रैल के आखिर तक ये 385 तक पहुंच गई अमवात और 16,000 से तजावर कर गए केस, और माह रवा में मज़ीद तेज़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कोई कॉज फॉर कंसर्न नहीं है कि ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ये बढ़ता जा रहा है? कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि मई फर्स्ट वीक में 2500 के करीब जो है वो हमारी डेथ फिगर्स हो सकती हैं, और हमारा जो क्रिटिकल एक्चुअली जो ज़्यादा फिगर देखते हैं वो देखते हैं क्रिटिकल पेशेंट फिगर क्या है। तो क्रिटिकल पेशेंट फिगर पाकिस्तान की जो है वो मुकाबलतन जो प्रेडिक्शन थी उससे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कम है। और हमारा जिस तरह थाना के निज़ाम सेहत, लेकिन असल प्रॉब्लम तो इसमें यह है कि आपकी सेहत का निज़ाम जो है उस पर इतना बोझ आ जाए कि वो संभाल ना सके। तो अभी हमारा जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा जो हेल्थ का, वो अभी फेयरली केपेबल है इस को डील करने में। तो इसलिए जो प्रेडिक्शन जिस तरीके से एक जो चार्ट बनाया गया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो अभी सिचुएशन है इज मच बेटर देन प्रेडिक्शन। जी अच्छा, ये फातम ये मीडिया में एग्जैजरेटेड है या वाकई ये सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान महाजराई ये कोरोना वायरस पे वाकई अपने अरूज को पहुंच गई है, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके मिलने के भी तैयार नहीं होते चीफ मिनिस्टर को, इस किस्म की बातें भी आ रही हैं? या ये बाज़ मीडिया
क्या सा रही हैं, ऑपरेशन लेवल पे तावन जारी है? देखिए, जो असल फ्रैंकली जो फैसले होते हैं वो NCOC के ऊपर फैसले होते हैं, जो सारे लोग यहाँ पे मिल के बैठते हैं, बात करते हैं। वहाँ पर तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो सिंध की जो मुशावरत है उससे जो है वो शामिल किया गया है। असद उमर साहब ने जो है वो कहा है कि उनके जो कंसर्न्स हैं उसके मुताबिक जो है वो हम किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो NCOC में उन्होंने जो वफाक का ताउन है उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया है सिंध में। जी निज़ामी साहब। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब सरवर ने कल कहा था कि कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने जनरल बात कही थी, और वाकई ठीक है। तो अगरचे आप तो नहीं, लेकिन बाज़ आपके हुकूमती वज़रा और सिंध हुकूमत के बाज़ रहनुमा, किसी हद तक PMLN भी, लेकिन कम, ये जो कोरोना पे जो मुखालफाना बयानबाजी होती है, क्या ये नहीं हो सकता कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के फैसला करें कि इस मसले पे हमने, बाकी आप एंटी अमेंडमेंट है जिस पे बात करते रहें, इस मसले पे जो ये मुखालफाना बयानबाजी होती है इससे अवाम में कन्फ्यूजन फैलता है और बदली भी बढ़ती है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इसमें गलत नहीं है। वजह ये है कि देखिए, हम एक डेमोक्रेसी है, हम किसी एक डिक्टेटरशिप का या वन पार्टी सिस्टम में तो हम नहीं है ना, जहाँ पे फैसले हों और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। इससे तो फिर बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा चेक एंड बैलेंस का। अपोजिशन का या जो आपस की पार्टीज हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखें, और जब ये क्रिटिसिज्म होता है या दूसरी ओपिनियंस आती हैं तो उससे डिबेट खुलती है। और मेरा ये ख्याल है इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, और अभी जो बहरान है उसमें तो साबित हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह क्यों इम्पोर्टेंट है, हाउ इट कैन सेव पब्लिक हेल्थ एंड हाउ इट कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू दी डाइवर्सिटी जो होती है सोसाइटीज में, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एक इंसिस्टेंस है हमारे, मेरा ये ख्याल है जो सेक्शन ऑफ मीडिया में कि नहीं एक ही होना चाहिए, और कुछ जो है वो रिमार्क्स और भी आते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल उसकी वो होना चाहिए। डाइवर्सिटी को एक्चुअली हमें इंकरेज करना चाहिए। इतनी फिक्रमंदी वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात। जी जी। अच्छा, तो ये जो आपकी जो मिनिस्ट्री है ये बड़ा काम कर रही है। आपने को मास्क भी कहा कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे। आज आप गए थे कॉमसेट, वहाँ भी आपने बड़ी हौसला अफजा बातें बताई कि मास्क भी एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ किट्स भी एक्सपोर्ट करेंगे, वेंटिलेटर भी आपने बना लिए हैं। तो ये तो जो कैपेसिटी है, ये जब भी कोरोना वायरस का वबा ख़त्म हुई तो शायद मास्क तो नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ों की तो हमारे हस्पतालों में वैसे ही बड़ी शॉर्टेज है। तो ये बताइए कि ये बाज़ चीन के जो वेंटिलेटर आए हैं वो शायद भारत ने तो रिजेक्ट कर दिए कि उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या अमेरिका ने किए, मैं श्योर नहीं उस वक्त। हमारे जो वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं ये क्वालिटी में पूरे उतरते हैं क्या? देखिए, हमारे जो वेंटिलेटर्स जो आखिरी डिज़ाइन जो इस वक्त 7 डिज़ाइन जिनको हम लाइसेंसिंग फेज में हैं, ये सारे के सारे हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो बना रहे हैं। अगरचे यूके ने और कई सिचुएशन में अमेरिका ने भी अपने जो स्टैंडर्ड है उनको रिलैक्स कर दिया और कम क्वालिटी को भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन हमने जो डिज़ाइन फाइनलाइज किए हैं वो हमने एग्जैक्ट यूरोपियन जो क्वालिटी है उसके ऊपर हमने बनाए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो शुरू देखिए 26 फरवरी को जब पहला केस आया था उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं बना रहे थे, लेकिन 2 महीनों के अंदर अब हम सारा जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर से लेकर के जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो सारे हमको। ठीक है फवाद साहब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे कि ये सब कुछ जो आप श्री बना रही है ये कमर्शियल बुनियादों में या आम लोगों के लिए कब ये अवेलेबल होगा? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद साहब, ब्रेक से पहले आपसे ये जानना चाह रहे थे, निज़ामी साहब ने भी आपसे पूछा था, जो कुछ आप बना रहे हैं इसकी मैस प्रोडक्शन कह लें या इसकी कमर्शियल बुनियादों पे जो तरसील है या इसको मुमकिन कब तक बनाया जाएगा, और जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अप्रूव करना है वो कितना टाइम लेंगी इस सारे मामले को अप्रूव करने में?
देखिए इसके ना 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है डिसइंफेक्टेंट्स का, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स हैं या वो चीज़ें, वो तो सारी मैस प्रोडक्शन में पहले ही जा चुकी हैं और अब हमारे जो हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे। कल आपने देखा काबीना ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, तो अब हम सैनिटाइजर्स वगैरह तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है पीपी किट्स का, उसमें भी जो हमारा कॉटन का किट्स है वो तो अभी 1 मिलियन मास्क जो हैं वो तो फैसलाबाद की फैक्ट्री को अभी फ्रांस से ऑर्डर मिला है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम जो पीपी किट्स जो हैं, जो हमारे जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ये सारा इसकी भी हम एक्सपोर्ट भी अलाउ कर देंगे। ये सारी तो अब मैस प्रोडक्शन में ऑलरेडी है। 2 चीज़ें एक्चुअली, एक चीज़ ही अभी सिर्फ 2 चीज़ें इक्विपमेंट अभी मैस प्रोडक्शन में नहीं है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजनेटर। ये जो 2 हमारे हैं, ये एक लाइसेंसिंग फेज में, उनकी आखिरी लाइसेंसिंग फेज में हम चल रहे हैं। कल से वो उनका जो मैकेनिकल ट्रायल्स हैं वो शुरू हैं, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 3 महीने में हम अपने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स जो है यहाँ पे मास प्रोडक्शन में हम शुरू करें। जी निज़ामी साहब। अच्छा फवाद साहब, ये कुछ सियासी मामलात की तरफ आए। ये शहबाज शरीफ साहब की वापसी जो है, कोई चाय की प्याली में तूफ़ान है या वाकई को बहुत बड़ा वाक़या है, और जिस तरह के पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं बकौल शेख रशीद के। दूसरे आज इनकी PMLN की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि हम सरतोड़ 18वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। तो क्या 18वीं तरमीम इस वक्त कोई इतना बड़ा मसला है जिस तरह के पेश किया जा रहा है? इस वक्त तो मेरे ख्याल से कोरोना ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे अपोजिशन की भी तवज्जो होनी चाहिए और हुकूमत की भी। देखिए निज़ामी साहब, मुस्लिम लीग नून जो है ना, फिलहाल उनकी सियासत तो उतनी की रह गई है जिस तरह वो छोटा बच्चा तालाब के बाहर बैठ के पत्थर फेंकता है और खुश होता है। बस उनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त हिस्सा जो है वो इतना ही है, इसीलिए वो रोज़ाना कोई ना कोई अपना बहाना इवेंट उनको बनाना पड़ता है कि हम अब क्या बात करें, क्या करें। फिलहाल तो उनके पास कोई ऐसी फ्रेंकली तो पॉलिटिकल थीम नहीं है जिसको वो बेच सके। इस वक्त जो प्रॉब्लम उनका है वो ये है कि देखिए, शहबाज शरीफ कैंप में और मरियम नवाज कैंप में एक लड़ाई है कि अगली लीडरशिप किसने होनी है। PMLN की इस वक्त अगर आप तजिया करना चाहें तो उनकी जो एक बाहर की पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। वो हमने और आपने बहैसियत एक तजियाकार देखना है कि वो किस तरफ जाती है। वो जब उनकी सेटल होगी उसके बाद फिर कोई नेशनल पॉलिटिक्स में उनका वो अपना थीम उनका सामने आएगा। अभी तो थीम ही नहीं है। इसी तरह से जो, इसीलिए वो 18वीं तरमीम में अगर आप कहें तो देखें किसको क्या झगड़ा है। क्या PTI डेवोल्यूशन के खिलाफ है? आंसर इज नो। PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, हमारा इत्तेफाक राय है कि जो डेवोल्यूशन हुई है सेंटर से प्रोविंसेस में वो बिल्कुल सही हुई। जो बातें जो उसके ऊपर भी इत्तेफाक है कि जो लूप होल्स रह गए हैं उनके ऊपर हमें बैठ के बात करनी चाहिए, और ना सिर्फ 18वीं तरमीम पे, 19वीं 20वीं तरमीम पे भी बात करनी चाहिए। ये चीजें जिनके ऊपर बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी है। जी निज़ामी साहब। हाँ सही है आपकी बात। ये आपने जो PMLN की जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की कि कोई इशू ही नहीं है, एक और इशू जो बड़ा दिलचस्प है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक इंटरव्यू में कि हमने मियां नवाज शरीफ से कहा कि अब हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं तो मरियम और हमज़ा को आगे ले आया जाए। तो ये बिल्कुल इस तरह ये सियासी जमात लगती है जैसे ये कोई बल्कि ये शिबली फराज साहब ने भी कहा है यही बात कि जिस तरह को मुगलिया ख़ानदान हो और वो उन्होंने आगे अपनी विरासत जो है वो अगली वलीयतों को शिफ्ट कर दी है। ये पार्टी में जमहूरी अंदाज से तो बिल्कुल कोई फैसले होते नहीं, फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। कोई भी पाकिस्तान में अभी फ्रैंकली पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ और PMLN और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फैमिली पार्टीज हैं। और मैं PTI की समझता हूँ कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स, जो इमरान खान से जो हमने जो बात सुनी है, जो वो जो चाहते थे वैसे स्ट्रक्चर्स हम भी नहीं बना सके। और एक्चुअली तो पाकिस्तान में या डेमोक्रेसी की कामयाबी तो यही होगी कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, BJP इमर्ज हुई
وہاں پہ ہندوستان میں. اب ان کی پالیٹکس یا اس ٹیم سے تو ظاہر ہے ہمارا بڑا اختلاف ہے اور وہ بالکل ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے گرو کیا اپنے آپ کو, اور اب آپ دیکھیے کہ وہاں واجپئی صاحب کے بعد نریندر مودی آئے, نریندر مودی کے بعد بھی کلیئر ہے لائٹ کہ اگلی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ کون ہے اور مین پلیئر کون ہے اور کون ہے. پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز امپورٹنٹ نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈر امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے, پولیٹیکل لیڈر کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو یہ پاکستان میں اگر ہم نے جمہوریت کو لمبا چلانا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں اسٹرکچر کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر ہماری ایکچولی جو تھنکنگ کلاس ہے, جو آپ جیسے لوگ ہیں, میڈیا ہے, اس کو ایک تھوڑی ڈبیٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرکچر بنانے چاہیے. جی جی اچھا فواد صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے, لیکن فواد صاحب فواد صاحب میں ذرا ایک سوال کر رہا ہوں ان سے کہ یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ذاتیات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. یعنی اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو خان صاحب کے ارد گرد ہی ساری پی ٹی آئی سیاست, ووٹنگ, سب کچھ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ خان صاحب نے اپنے کوئی جو 2 بیٹے ہیں ان کے, وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں یا وہ انٹرسٹڈ ہیں یا خان صاحب لانے میں ان کو انٹرسٹڈ ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اگر پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز کیا جائے تو پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ وہ کر سکتی کام جو کہ اس ملک میں پی ایم ایل این یا پی 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 یا ایون اے این پی نے نہیں کیا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ اگر کوئی پوٹینشیل ہے پاکستان کا پولیٹیکل کلچر چینج کرنے کا تو وہ پی ٹی آئی میں ہی ہے اور عمران خان میں ہے. کیونکہ عمران خان کی جو ایک سوچ بھی ہے اور پالیٹکس بھی ہے کہ وہ ایک اس کو فیملی انکارپوریٹڈ نہیں بنانا چاہتے, نہ ہی انہوں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے, اور نہ ہی ان کی فیملی میں ظاہر ہے کوئی اور خاص انٹرسٹ بھی نہیں شو ہوا ابھی تک. تو اس لیے یہ جو ایک ان کا ہے, ایک پی ٹی آئی سے ہی کوئی ہوپ ہو سکتی ہے کہ وہ ہی اس کلچر کو بھی کچھ چینج کرے تو کرے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں تو دیکھیں نا, ساری لڑائی یہ ہے کہ اگلا ہم نے اب ٹرانزیشن جو ہے وہ کیسے ہم نے مکمل کرنا. انہوں نے ادھر سے زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو جو ہے وہ آگے کر دیا, ان کا نام ہی چینج کر دیا, بلاول زرداری سے بلاول بھٹو کر دیا, اور ادھر جو ہے وہ اپنا ایک پورا جو ٹیم ہے وہ اب یہی ہے کہ چلائیں گی, آمدہ چلائیں گی. تو یہ پارٹی کا تو یہ تو ہوپلیس ہے. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر پاکستان کی پالیٹکس کا فیوچر ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل فیوچر بہت ہی سمجھیے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, وہ انفارچونیٹ. اچھا یہ فواد صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میں یہ پوٹینشیل ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ انٹرا پارٹی الیکشنز وہ بھی اس طرح نہیں ہوئے, آپ کی تنظیم جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو دوسری جماعتوں کے طریقے تھے, طور طریقے, وہ پی ٹی آئی بھی کسی حد تک اپنا رہی ہے اور جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے اپنے نظریے کے خلاف ہے؟ ایکچولی نا اقتدار میں آ کے تو فریnkly ٹائم نہیں ملتا, اور ایک آپ ایک ہوتے ہیں پورے سمجھیے ایک طوفان ہوتا ہے جس میں آپ بہ رہے ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے مت ہاتھی کی طرح ہوتی ہے, اس کے بعد چل رہی ہوتی ہے اور اس میں پاؤں کے نیچے ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے گھستی جاتی ہے. بٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا, جو ویوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو میں جانتا ہوں وہ بالکل یہی ہے کہ اس پارٹی کو ایک ماڈرن اسٹرکچر کے اوپر بنانا چاہیے. اور ایکچولی جب تک کہ فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کووڈ کی, آپ نے کبھی اپوزیشن کا یہ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی ڈاکٹرز کو اکٹھا کیا, ہیلتھ سیکٹر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اپوزیشن نے اپنی آلٹرنیٹیو تجویز دی کہ نہیں. فواد صاحب ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب جب واپس آئے تو جو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے ساری کانفرنسز کی, اس پہ انہوں نے لوگوں کو لیا اور ان سے رائے بھی لی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک وہ پیپر وغیرہ بھی جاری کیا تھا. تو یہ تو سلسلہ وہ اپنے تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے. اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا مجھے نہیں پتا چلا, لیکن اگر یہ ہوا ہے تو یہ بہت اچھا. جی ٹھیک. فواد چوہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نظامی صاحب, فواد چوہی صاحب, خیر یہ تو ان کا موقف تھا. مرتضیٰ وہاب صاحب سندھ حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کا. جی نظامی صاحب. جی وہاب صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عارف صاحب. خیریت سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو
نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سندھ اور وفاق کے درمیان ایک قسم کی لگتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، معاذر آئی ہے، اور وہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے لاک ڈاؤن پہ، دوسرے معاملات پہ، یہ کچھ کسی نے حد تک ایک ہم مربوط پالیسی دیکھ سکیں گے لاک ڈاؤن کو کھولنے، نرم کرنے یا برقرار رکھنے کے بارے میں؟ نظامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جمہوریت کے اندر ڈفرینس آف اوپینین تو اس کا حسن ہے، اور اگر چاروں صوبوں کے اندر ان کے وزرائے اعلیٰ پرائم منسٹر کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ وچ شوز کی میننگ فل ڈائلاگ ہو جی رہا ہے ہاں، تمام یہ تو اچھی چیز ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخر جو فیصلہ ہو وہ کنسنسس اورینٹڈ ہو، فیصلہ وہ ہو جس کی سب تائید کر پائیں۔ اور جو لاسٹ ہماری وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی جو میٹنگ ہوئی تھی NCOC کی، اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کے فیصلہ کریں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر ہم آپ کے فیصلوں کو ان SOPs کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جن جن سیکٹرز کے اندر وزیر اعظم نے تاکید کی تھی ان سیکٹرز کو ایگزیم بھی کیا اور SOPs کے ساتھ ان کو کام کرنے کی اجازت دی۔ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا، اگر آپ پرائم منسٹر، چیف منسٹر لیول پہ، NCOC لیول پہ یہ جو ہمارے ریلیونٹ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی کرونا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اگر ان کی میٹنگز کو کبھی بھی اسیس کریں گے تو لیٹ می ایشور یو کہ اچھے ماحول میں کام ہوتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی تکالیف کا، پریشانی کا بھی اندازہ ہے اور ایک دوسرے کو مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے جن کا میں سمجھتا ہوں ڈیسیجن میکنگ پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ میٹنگ میں انوالو نہیں ہے، جب وہ ٹی وی پر آ کے بیان بازی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ماحول خراب ہوتا ہے، اور پھر اس بیان بازی کے جواب میں سے حکومت کو اپنا نیریٹو دینا پڑتا ہے یا اس کو ریفیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹرینتھ بننا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری اسٹرینتھ بننا ہے، اور مل کر کام کریں گے تو تبھی ہم چیزوں کو سے ڈیل کر پائیں گے۔ مرتضیٰ صاحب، لیکن اس میں ایک چیز جو واضح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جس لیڈرشپ رول کا آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ بتائیں کہ کلیئر لائن کیا ہے، وہ دینے میں کیوں ناکام رہے لیڈرشپ رول کے حوالے سے؟ ایک کلیئر ایک SOP، ایک لائن کہ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے، کس طرح ہم نے اس میں آگے چلنا ہے، کس طرح ٹیسٹنگ ہونی ہے، روڈ میپ، گول پوسٹ وغیرہ۔ اس میں دیکھیں نظامی صاحب، بہتر تو اس میں بات فیڈرل گورنمنٹ خود کر پائے گی یا وزیر اعظم کا کوئی ترجمان اس حوالے سے بات کرتا آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود اس بات کو مانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا ہے، وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے آپ کے نمبرز انڈر کنٹرول رہے ہیں، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا صرف ان سے ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے کہ سر ہم نے تو 13 مارچ کو آپ کو کہا تھا لاک ڈاؤن کرنے کا، آپ نے اس میں ہماری بات نہیں سنی، تو 23 مارچ کو ہم نے خود لاک ڈاؤن لگا دیا، اور ہمارے بعد پنجاب نے، بلوچستان نے کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس چیز کو فالو کیا۔ ہم چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ سندھ یہ فیصلہ کرے، اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی تو زیادہ اچھا امپریشن پاکستان کی عوام کو جائے گا اور زیادہ بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں عوام کو کنونس کر پائیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اپنے جو وزراء ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، جو اس طرح کی آ کے انتشار اورینٹڈ بات چیت کرتے ہیں، ان کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کر کام کر رہی ہے۔ ہاں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن لارجر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سب مل کر متحد انداز سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت سمجھتی ہے یہی وہ واحد سولوشن ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تبھی ہم اس وبا سے افیکٹولی لڑ پائیں گے۔ صحیح ہے جی جی۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی ورکنگ ریلیشن کی بات ہو رہی تھی بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، وفاق اور سندھ کا ورکنگ ریلیشن کیسا ہے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو جو آپ وزراء کی یا حکومتی ترجمانوں کی فرام بوتھ سائڈ، PTI اور پیپلز پارٹی، یہ جو بیانات ہو رہے ہیں، یہ کیا پھر معمول کی سیاست کا حصہ ہے؟ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں، سیاست بھی تو ہونی ہے، ورکنگ ریلیشن کیسے ہیں سندھ اور وفاق کے؟ دیکھیے میں آج صبح ہماری NCOC کی میٹنگ تھی، اسد عمر صاحب اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ بس موجود تھے اس کے اندر۔
اسد عمر صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہتے ہیں. جو فیڈرل ہیلتھ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, ان سے ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ریگولرلی ان ٹچ رہتی ہیں. بیوروکریسی کے لیول پہ چیف سیکرٹری صاحب کا کانسٹنٹ کانٹیکٹ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بڑے اچھے ماحول میں کام ہو رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی شہباز گل صاحب اگر آ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسے گزرا جس کا اس نیشنل کمانڈ کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو میٹنگز کو اٹینڈ نہیں کرتے, جو کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں نہیں ہے, جب وہ آئیں گے صوبہ سندھ کا رخ کریں گے, جب وہ بیان بازی کریں گے تو نیچرلی صوبہ سندھ کی حکومت اس کا جواب دے گی. اگر گورنر سندھ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم نے جے پی ایم سی میں لیبارٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں یا ایس آئی یو کی ہسپتال میں ہم لیبارٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور اس اعلان کے کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی لیبارٹری اسٹیبلش نہیں ہوتی اور ایکچولی سندھ حکومت وہ لیبارٹری اسٹیبلش کرتی ہے, تو سندھ حکومت اس کی تردید تو کرے گی نا. تو میں سمجھتا ہوں جب کوئی اس طرح کا الزام آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے تو آپ کو پروونشل گورنمنٹ رسپونڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ہم پہل نہیں کر رہے. اور آج بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میسج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں موجود نہیں ہیں, خدارا ان کو بات نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر. وہ خام خواہ میں ماحول خراب کرتے ہیں, وہ خام خواہ میں امپریشن یہ دیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی لڑائی ہے. وہ تو ٹھیک ہے جی آپ کی بات کہ اب شہباز گل نے بھی تو روٹی کمانی نہ, وہ کیا کریں اور کیا کریں, وہ تو اپنی آئی تھنک ہی سنگنگ فار سفر. لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے کہ جی پرائم منسٹر اب مستعفی ہو جائیں, جو آپ بتا رہے ہیں حالات اتنے خراب تو نہیں ہے کہ آپس میں کوئی ڈائلاگ نہ ہو رہا ہو, تو پھر یہ مطالبہ بھی تو ایک قسم کا بے وقت کی راگنی ہے. نہیں دیکھیے عارف صاحب, بات یہ ہے کہ قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے نا کہ لیڈرشپ کس طریقے سے مثال اسٹیبلش کر رہا ہے. اگر وزیر اعظم متضاد بیانیاں دیں گے تو نیچرلی اس کے اوپر پولیٹیکل ڈفرینس تو ہمارا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم پر جب ہم ایک ایسی وبا سے لڑ رہے ہیں, اگر وزیر اعظم کلیئرٹی کے ساتھ قوم کو انگیج نہیں کرے گا, اگر وزیر اعظم کلیئرٹی کے ساتھ قوم کو سمجھائے گا نہیں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور انسٹیڈ آف کلیریفائنگ دا سچویشن اگر متضاد بیانیاں دے گا تو اس میں قوم کنفیوز ہوگی, اور اس کنفیوژن کا نیگیٹو اثر ہمیں صوبہ سندھ میں بھی فیس کرنا پڑے گا, پنجاب والوں کو پنجاب میں فیس کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے چیئرمین بلاول بار بار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کلیئرٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا چیئرمین پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے ایک بار نہیں, انہوں نے کئی بار یہ آفر فیڈرل گورنمنٹ کو کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمارا ہاتھ تھامیں. اگر آپ بیان بازی کریں گے, دیکھیں نا وزیر اعظم نے اس نے بیان دیا کہ اشرافیوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ تو اسد عمر صاحب نے اعلان کیا تھا. اچھا مرتضیٰ صاحب, لاسٹ کوسچن, شارٹ آنسر, لاسٹ کوسچن, یہ لاک ڈاؤن پہ جو وفاق کے فیصلے ہو رہے ہیں, کیا سندھ حکومت منوان اس کی تائید کرے گی یا پھر آپ کے کچھ اپنے ایس او پیز ہوں گے؟ دیکھیے ہم نے ماضی میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے اپنا موقف رکھا اور ہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فیصلے سے اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اتفاق نہیں کیا, بٹ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن اینڈ نیشنل نیریٹو, نیشنل ہارمنی کے لیے سندھ حکومت نے ان فیصلوں کی تائید کی. ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن ہم نے نیشنل ہارمنی کے لیے ان فیصلوں کی تائید کی اور ایس او پیز کے ساتھ ان فیصلوں کو انفورس کرانے کی اپنے صوبے میں کوشش کی. ابھی بھی جب کبھی وفاق ہمارے ساتھ انگیج کرتا ہے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیتے ہیں, لیکن ان کو آخر میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو فیصلے کریں گے اس فیصلے کو ہم اپنے انداز سے عمل درآمد کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ مرتضیٰ, آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر سیاسی معاملات پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, آج پی ایم ایل این نے بھی سر جوڑے ہیں اور جو ایک بحث چل رہی ہے اس میں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن میرا خیال واضح ہی کر دی ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے ان حالات میں اس کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہے شاید پی ایم ایل این کو بھی قبول نہیں ہے. لیکن کچھ رہنما ان کے کہتے ہیں کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ترمیم ہے, اس میں جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, جو وقت کا تقاضا ہے, ان کو تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. جی یہ تو جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا, یہ کوئی نہیں کہتا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ صحیفہ آسمانی ہے. اگر آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے تو 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں نیت کیا ہے.
یہ اپوزیشن کا خیال ہے اور بھی میڈیا میں بہت لوگوں کا کہ 18ویں ترمیم کو میں ترمیم کرنے کی بے وقت کی راگنی جبکہ کرونا وائرس ہے یہ حکومتی بینچوں کی طرف سے لگائی گئی ہے. بعض وزراء نے یہ بحث شروع کی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا. تو سوال یہ ہے کہ اس موقع پہ 18ویں ترمیم کیا بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی یہ کرونا وائرس کے جو معاملات میں سینڈل ہوئے اور یہ بھی 18ویں ترمیم کا حصہ ہے. گویا کہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ لائن نہ لیتے اس معاملے میں. تو یہ ایک اس کی وجہ سے لوگوں میں کچھ بدگمانی ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو پروونشل آٹونمی یا ڈیولوشن ہے اس کو بھی رول بیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج اس طرح خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو 18ویں ترمیم کے تحت پنجاب میں والنٹرلی بہت سارے جو اپنا حصہ تھا وہ صوبوں کو دے دیا، یہ بھی اپنی جگہ پہ. لیکن یہ دوسرا کاؤنٹر نیریٹو ہے یہ ہے جس کے بارے میں اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ایجوکیٹ کرے کہ کیا یہ 18ویں ترمیم ہی سارے وہ جو مدر آف آل ایولز ہے پاکستان میں، اگر ڈیفنس بجٹ جو اس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا، اگر وفاق جو ہے وہ 3 دفعہ ریونیوز کے ٹارگٹ مس کر گیا ہے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے. 18ویں ترمیم اپنا حکومت اپنی نالائکی اور نااہلیوں کو 18ویں ترمیم پہ ڈال رہی ہے. یہ تو غلط بات ہے نا. اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اپوزیشن کو، اور کہ بھئی یہ کہاں پہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. 18ویں ترمیم ہے کیا؟ اس میں 100 سے زیادہ ترمیمیں آئی ہیں، وہ کیا ہے؟ مثلا یہ کیا کہ یہ 18ویں ترمیم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو گورنر رول لگا سکیں، اس کو بڑا گنجلک بنا دیا گیا ہے اس پروسیس کو، تقریباً ناممکن ہے. یا آپ چاہتے ہیں کہ 18 یہ آرٹیکل 58(2) بھی جس کے تحت کئی وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے اس کو بحال کیا جائے. کیا آپ کوئی NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ جی تو یا یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کی جو وفاق ہے یہ کوئی اکائی نہیں ہے، وفاق ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ مثلا جو 4 صوبے ہیں، پہلے تو آپ نے 1 یونٹ کیا تھا نا، ان کی اپنی اپنی ایسپریشنز ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. غربت جو ہے اس میں سب کے لیے کامن ہے بائی دی وے. اچھا نظامی صاحب، لیکن بعض جگہوں پہ زیادہ ہے. جی نظامی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے تو اس یہ وسائل کی نچلی سطح تک فراہمی، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ موٹو بھی تھا، یہ نعرہ بھی انہوں نے لگایا، اور یہ جو ان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے آئین میں بھی ہے ڈیولوشن کا جو اسپیکٹ ہے. تو اس معاملے پہ اگر ایسی آواز اٹھتی ہے، پرائم منسٹر پاکستان کا کیا رول نہیں بنتا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے آئین جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اس بحث کو ہی ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آ جائے کہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کی اسپرٹ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ خود اختیاری ہے، جس کو کہتے ہیں جو لوکل باڈیز کا نظام ہے، اس کو بحال کیا جائے. یہ جو اسپائل سسٹم ہے جس کے تحت MNAs اور MPs کو فنڈ دیے جاتے ہیں، اس پریکٹس کو جو ضیاء الحق نے صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو ایک پارٹی لیس سسٹم میں رشوت دینے کے لیے شروع کیا تھا، اس کو اب بند کیا جائے. یہ نالیاں سڑکیں بنانا یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کا کام نہیں ہے، ان کا کام لیجسلیشن ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا محض یہ کہہ کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، پاکستان کے جو جمہوریت سے حوالے سے مسائل ہیں اور جو صوبوں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے. جی اچھا نظامی صاحب، قومی اسمبلی کا اجلاس اب 11 مئی کو بلا لیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے مخصوص جو SOPs ہیں وہ بھی طے کیے جا رہے ہیں. حکومت اپوزیشن نے اس معاملے کو لے کے سر جوڑا بھی ہے، لیکن اسی اثنا میں ظاہر ہے ایک وبائی کیفیت ہے، پوری دنیا میں ہی ہے. اب جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو معطل کرنے ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، پھر 2 ریکوزیشن بھی انہوں نے دے دیں.
کیا اس معاملے پہ بھی آپ نہیں سمجھتے ایک بے وقت کی راگنی اس بار اپوزیشن کی جانب سے بجائی گئی اور اس معاملے پہ بھی ایک عجیب سی سیاست ہوئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بے رخ کی راگنی ہے. مثلا ورچوئل سیشن کی مخالفت خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی، اسپیکر جو خود کرونا وائرس کا شکار ہیں انہوں نے کی، شاہ محمود قریشی نے کی، محترمہ فہمیدہ مرزا نے کی، ایک اور اسپیکر جو ایاز صادق ہیں انہوں نے کی. اچھا، پھر ہاؤس آف کامنز کا مثال دی جاتی ہے. ہاؤس آف کامنز کے ممبر اتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں اور وہ ایوان اتنا چھوڑا ہے کہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جب اجلاس ہوتا ہے، آپ کبھی دیکھیے ٹی وی پہ، وہاں پہ ایک ہاؤس آف کامنز کا باقاعدہ چینل ہے برطانیہ میں، کہ اکثر ایم این اے اکثر جو ان کے ممبر ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ہاؤس آف کامنز کے، کیونکہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو بڑا ہال ہے، اس میں سوشل ڈسٹینس کی ضرورت ہے. اب یہ خصوصی پروائز چلا کے پھر جو ایس او پیز طے ہوئی ہیں اس میں کہ کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، تحریک التوا نہیں آئے گی، سوالوں کا وقفہ نہیں آئے گا، 7-8 دنوں کے لیے اجلاس ہے. اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس کے کچھ دن متعین ہیں، کم از کم جو ایک پارلیمنٹری سال میں مکمل ہونا چاہیے، اس لیے بھی اجلاس بلانا ضروری ہے. دوسرے، اگر کرونا وائرس پہ بات ہوگی تو اس میں کچھ باتیں ضرور اچھی نکلیں گی، کوئی اتفاق رائے ہوگا، کچھ معاذرائے بھی ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کے اگر وفاقی وزراء بالخصوص پرائم منسٹر اس اجلاس میں نہیں آتے تو پھر معاف کیجیے گا، اس سے اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب آئیں گے؟ نظامی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں؟ کون؟ شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر، قائد حزب اختلاف. ہاں بالکل بالکل، میرا خیال ہے آنا چاہیے ان کو. وہ نازک اندام ہیں، ماسک پہن کے آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور. نظامی صاحب، یہ جب آپ ان کو نازک اندام کہتے ہیں نا تو یہ بس ایک برجستہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کے چہروں پہ. خیر، اچھا، آج جو ان کی اپنی جماعت کا خیر اجلاس ہوا ہے اس سے متعلق تو ہم نے بات کی ہے. ان کے کچھ پرانے دوستوں کی بات کرتے ہیں. چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کو لے کے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور موقف ان کا یہ ہے کہ 19 سال پہلے یہ انکوائری شروع ہوئی تھی ہمارے خلاف، پھر یہ بند بھی ہو گئی، اب دوبارہ کھول دی گئی ہے انکوائری اور یہ اختیارات سے تجاوز ہے. اب کیا یہ صرف محض اپنی پروٹیکشن کے لیے چودھری برادران جا رہے ہیں یا پھر یہ رفیق ہونے کے، حلیف ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نیا پیغام عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ 19 سال پہلے ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی بعض معاملات میں کنسسٹنٹ ہیں. مثلا جب میاں نواز شریف نے سیف الرحمان والا احتساب بیورو بنایا اور بے نظیر کے خلاف مقدمے بنانے شروع کیے تو مجھے یاد ہے کہ یہ وزیر داخلہ تھا چودھری شجاعت. میں اور وہ اکٹھے جہاز میں اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے. مجھے کہنے لگے یہ میاں نواز شریف جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج جو اپنے مخالفین کے لیے کر رہے ہیں کل خود ان کے ساتھ یہی ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل پروفیٹک اور درست ثابت ہوئی. جی، آج دیکھ لینا جو حالات ہیں آج، جیسے کہ شبلی فراز صاحب نے یہ درست بات کہی تھی کہ جی حکومت کے ساتھ تو تیار نہیں تھی نواز شریف کی، پی پی تیار تھی کہ گورنمنٹ کے اس میں ترمیم کی جائے، اور جب پی پی اپوزیشن میں تھی تب بھی تیار تھی، لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. کیونکہ میاں نواز شریف کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ وہ بہت بڑے ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی پرورش اگرچہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کی چھاؤں میں ہوئی ہے، ان کی لیڈرشپ بھی وہیں سے ہے. ان کے ذہن میں جو ایک آمرانہ روش ہے نا، یہ ایک فیوڈل آمرانہ روش بھی ہوتی ہے بعض کو انداز، وہ یہ تھی کہ کل کلا کو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں اپنے مخالفین کو کس طرح زیر بار کروں گا. اور وہی ہوا
وہ خود اس کا شکار ہو گئے جی۔ جس سے یاد میں وہ دام کو لانا چاہ رہے تھے پھر جی۔ اور پھر دیکھیں کہ اپنی پچھلی حکومت میں بھی ڈاکٹر عاصم کے خلاف میاں نواز شریف نے کس طرح استعمال کیا اس کو. تو یہ چودھری برادران کی یہ بات جو ہے نا ان کی کنسسٹنٹ اوپینین ہے. جی اور یہ نہیں کہ انہوں نے آج کہی یہ بات. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عاصم کے خلاف تو ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا گیا. نظامی صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.